اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو نہ تو آن لائن کو فوڈ بزنس کرتے ہیں، نہ ہی ان کا آن لائن کوئی گارمنٹس کا ہے. یہ کرتے ہیں تو آن لائن اپنی دعائیں سیل کرتے ہیں. داتا گنج بخش وہاں اکثر جاتا رہتا ہوں، حاضری بھی دیتا ہوں. بینگ جو مسلم ہوں میں، اگر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسی سروس بناؤں کہ جس میں وہ وہاں سے بیٹھ کے اگر اپنے لیے کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں. جو سلور کا نام دیا اس کو میں نے، وہ $25 میں ہے. گولڈ پیکج وہ $45 میں ہے، اور ڈائمنڈ پیکج جو ہے وہ $100 میں ہے. ویڈیو میں بار بار اس فیملی، کبھی کبھار تو لائیو سیشن بھی ہوتا ہے. امام مسجد بیٹھ کے اپنے موبائل سے کتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو جمعہ پڑھا دیتے ہیں، خطبہ دے دیتے ہیں. آن لائن نکاح ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں RP پروڈکشن. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو نہ تو آن لائن کو فوڈ بزنس کرتے ہیں، نہ ہی ان کا آن لائن کوئی گارمنٹس کا ہے. یہ کرتے ہیں تو آن لائن اپنی دعائیں سیل کرتے ہیں. مجھے تو کافی، جب فرسٹ ٹائم میں نے ان کی نیوز دیکھی، میں کافی مجھے حیران بھی رہ گیا اور کافی مجھے فنی بھی تھوڑا مجھے لاف بھی ہوا میں کہ یہ کیا چیز ہے یار، یہ بندے نے دعائیں ہی آن لائن شروع کر دی ہیں. تو بڑی مشکل سے ہم نے یہ شخص ڈھونڈا جن سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی انہوں نے یہ کام شروع کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. سر ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ آن لائن جو ہے دعاؤں والا سسٹم سٹارٹ کر لیا ہے، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں، آئیڈیا جو آیا وہ اس حوالے سے آیا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کا ایک گیپ تھا. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ نہیں آ پا رہے تھے جس طرح پاکستان، اور اس طرح سے. اور میں کیونکہ داتا گنج بخش وہاں اکثر جاتا رہتا ہوں، حاضری بھی دیتا ہوں وہاں پہ. تو مجھے لگا کہ بینگ اے کنٹینٹ کریٹر، کیونکہ میں یہ فائور پہ چیزیں ایکسپلور کرتا رہتا ہوں کہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو فائور نے ایک لائف سٹائل میں لائف کوچنگ کے حوالے سے کیٹیگری کا اناؤنسمنٹ کی تھی، جو ایک نئی کیٹیگری تھی. تو اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی کی، ریسرچ کیا، پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی جو IT کا کام نہیں جانتے، جو مطلب کہ پراپر کمپوزنگ، گرافکس اور اس طرح کی ملٹی میڈیا میں نہیں ہے، تو وہ بھی گھر بیٹھ کے باتیں کر کے جو ہے فری لانسنگ کے تھرو پیسے کما سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ اگر ہم باتیں کر کے کیا مطلب کہ ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جس میں ہم سروس بھی دی جائے اور جو ہے اس طرح سے دیکھا جائے. تو پھر ورک کیا تو پتہ چلا کہ ہم بینگ جو مسلم ہوں میں، اگر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسی سروس بناؤں کہ جس میں وہ وہاں سے بیٹھ کے اگر اپنے لیے کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں، یا اگر وہ کھانا تقسیم کروانا چاہتے ہیں غریبوں میں، تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے. تو ٹیسٹ کے طور پہ میں نے اس ایڈ کو بنایا. یہ میں نے 2021 مئی میں بنایا تھا. تو بنانے کے بعد جو 1 منتھ کے بعد مجھے اس پہ آرڈر آ گیا تھا پہلا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے. تو یہ آپ کے جو اس میں آرڈرس میں ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اب کوئی بندے نے دعا کروانی ہے یا لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا ہے، تو کیا کیا آپ پورے پیکیج کے کیا کوئی پیکیج ہے؟ یہ کیا چیز ہے اس کی کچھ؟ جی بالکل، کیونکہ ہم جس چینل کے تھرو کام کر رہے ہیں فائور، یہ یہاں پہ سروس دینی پڑتی ہے پراپر. مطلب جیسے انٹرنیشنل لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں میں نے پیکیج بنائے. پیکیج یہ تھا کہ بیسک پیکیج تھا، اس میں جو سلور کا نام دیا اس کو میں نے، وہ $25 میں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی میں گھر سے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، الگ ٹائم میں، اور جو ہے آن لائن ٹیکسی لے کے، جو رینٹ وغیرہ لگتا ہے ظاہر سی بات ہے 32 کلومیٹرز آنا جانا. اور وہاں پہ جو دعا ہوتی ہے، دعا کا جو دورانیہ ہے 30 منٹ کا ہوتا ہے، اور دعا جو ہے فی سبیل اللہ ہی ہوتی ہے. اس میں میں دعا کے چارج نہیں کر رہا ہوں. تو یہ جسٹ میرا جو ایک ایکسپینس ہوتا ہے، جو ایک لگتا ہے آنے جانے کا، وہ ہے. اس کے علاوہ میڈیم پیکیج میں دے رہا ہوں. گولڈ پیکیج وہ $45 میں ہے. سیم پروسیس اس کا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پھول، اگر دیے چراغاں وہاں کروانا چاہتا ہے، یا عقیدت میں کوئی چادر بچھوانا چاہتا ہے، تو وہ اس میں شامل ہے. اور ڈائمنڈ پیکیج جو ہے وہ $100 میں ہے. اس میں بھی یہ باقی سب چیزیں ہوں گی، ساتھ میں کھانا بھی غریبوں میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کروں گا. جتنے بھی آپ یہ اپنی ایکٹیویٹی کریں گے، یہ تمام آپ ریکارڈ کریں گے. جو بھی آپ کا جو سینڈر ہے، جس نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، آپ اس کو پھر تھرو واٹس ایپ یا واٹ ایور کسی بھی میڈیا چینل کے تھرو بھیجیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہے آن لائن، کیونکہ فراڈ سے بچنے کے لیے کہ جی اگر کام ہوا نہیں ہوا تو اس کا پروف ہمیں، کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تو ہمیں ڈیجیٹلی ہی دینا پڑتا ہے. وہ یا تو ہم پکٹوریل فارم میں دے دیتے ہیں، یا پھر اس کی ویڈیو ہم اس کو بنا کے دے دیتے ہیں. تو سر اس میں بھی تو دیکھیں، اگر کسی بندے نے ڈاجنگ کرنی ہے تو وہ اس کام میں بھی کر سکتا ہے. دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ اپنا جو نام ہے ہڈن رکھتے ہیں کہ یار کئی لوگ ایکسپلور ان کے سامنے ہو جائیں. اب آپ نے کوئی ویڈیو کچھ چیز بانٹی ہے، دعا مانگی ہے میرے لیے، تو آپ اسی ویڈیو کو 1 مہینے بعد کسی اور کو نہیں بھیج سکتے یار یہ میں نے تمہارے لیے سب ایکٹیویٹی کی ہیں؟ جی ویری گڈ کویشچن. جی بالکل ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں میں کرتا یہ ہوں، میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، میں ویڈیو میں بار بار اس فیملی کا، جو بھی ان کے خاندان کے ممبرز ہوتے ہیں جو انہوں نے کہا ہوتا ہے جس کے لیے دعا کا، میں بار بار نام ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. اور بالکل ایک کنٹینیوس ویڈیو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایڈٹ کر کے یا کچھ کر کے مینیپولیٹ کرتا ہوں، نہیں. بالکل کبھی کبھار تو لائیو سیشن بھی ہوتا ہے. کلائنٹ کہتا ہے آپ ڈائریکٹ واٹس
واٹس ایپ پہ یا ڈائریکٹ ہمیں لائیو کال کر لیں اسی ٹائم، تو اسی ٹائم ان کو بھی جو ہے نا وہاں پہ وہ کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لائیو ڈیمو جو جی لائیو بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان کی جو پیمنٹس ہے وہ 100% ایڈوانس ہی ریسیو کرتے ہیں یا جب ان کی آپ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ریسیو کرتے ہیں؟ جی اس میں پیمنٹ کا جو معاملہ ہے ویسے میں نہیں دیکھتا، کیونکہ جو فائور پلیٹ فارم ہے یہ پیمنٹس ہماری خود ہی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے جب کسی کو آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی پیمنٹ فائور کے پاس جمع کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس فائور کا ایک میسج آتا ہے کہ یہ فلاں کسٹمر نے آپ کو یہ آرڈر دیا ہے، یہ کریں، ڈیلیور کریں گے تو ہم آپ کو پیمنٹ دیں گے۔ تو جب میں اگر اس کو آرڈر کو اچھے نمبر سے کر لیتا ہوں پاس، آرڈر ڈیلیور ہو جاتا ہے تو فائور مجھے پیمنٹ دیتا ہے۔ اور اگر پسند نہیں آتا کلائنٹ کو، یعنی کہ فرض کریں کسی نے مجھے کھانے کا تقسیم کرنے کا کہا اور میں نے کر دیا اپنے جیب سے لگا کے، اور بعد میں کسٹمر کہے جی مجھے تو یہ پسند نہیں آیا، آپ نے یہ کیا کیا، تو میں نے تو بریانی بولی تھی آپ نے کھانا دے دیا، تو اس طرح سے اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو آپ کا لاس ہو جائے گا اس میں اور پیمنٹ چلی جائے گی کلائنٹ کو واپس۔ یار یہ چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے، کئی لوگوں نے منت مانگی ہوتی ہے جی میں چھوٹے گوشت کی دیکھ چڑھاؤں گا اور آپ نے چڑھا دی چکن کی، وہ سمجھو ساری نیکی کھو کھاتے گئی آپ کے۔ ہاں جی بالکل، یہ تو رسک والا کام ہے، تو جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو ذرا دھیان کریں، میں تو یہ کہوں گا۔ یعنی یہ چیز بھی اس میں بھی آپ کو کافی جو ہے دیکھتی چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیا چیز ہے کیا نہیں۔ تو سر ایک چیز میں نے آپ سے اور پوچھنی ہے، اب میں نے بینگ اے مسلم، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھی پہلے اور کافی لوگوں نے نیچے آپ کے کمنٹس میں لکھا ہوا بدعت ہے، یہ بندہ اسلام میں ایک نئی چیز ایڈپ کر رہا ہے یا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں کائنڈلی اسپیشل وہ کویسچن پوچھنے کے لیے بھی آپ کے پاس میں آیا تھا کہ یار آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیا جب چیز اسٹارٹ کیا تو آپ کی چیز ذہن میں تھی کہ لوگ مجھے یہ چیز بھی کہیں گے، نیگیٹو بھی کہیں گے، پازیٹیو بھی کہیں گے؟ جی دیکھیں، جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرا کوئی ایسا نیت نہیں تھی کہ فیم لینا ہے یا کچھ، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں رات کو اپنا ڈیزائننگ کا کام کر رہا تھا، مجھے کسی کے کلائنٹ کا ہی میسج آیا فائور پہ کہ برو یو آر ویری وائرل، یو آر، مطلب مبارکباد دے رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، تو میں نے سے انکوائری لی بھائی کیا مسئلہ ہے کیا بتایا، پھر اس نے لنکس بھیجے مجھے باقاعدہ، جی جہاں مجھے وائرل ہو رہا تھا وہ اس نے لنکس بھیجے۔ پھر میں نے جب دیکھا تو میں بھی پریشان کہ واقعی چلو، میں نے کہا لوگ شیئر کر رہے ہیں اچھی چیز ہے، تو لیکن جب یہ بڑھتی گئی اور میں بھی آپ نے جیسے کویشچن کیا، لوگوں کا ایک کویشچن ہے کہ یہ شرک میں جا رہا ہے، لیکن دیکھیں سمجھنے والی بات ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور اس میں دعا صرف اللہ کے حضور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جتنے بھی لوگ ہیں مطلب جو سمجھ رہے ہیں وہ صرف ٹائٹل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو تھمبنیل کو دیکھ کے ہی جو ہے نا اپنا وہ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے۔ آپ ڈیپلی دیکھیں، آپ میرے گگ میں آئیں، مجھ سے میرے انٹرویوز دیکھیں، پورے دیکھیں میں نے بات کیا کی ہوئی ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ ہر دربار کے اندر ایک مسجد موجود ہوتی ہے، آپ ایز اے بینگ اے مسلم جانتے ہی ہیں، ہر جگہ مسجد ہے۔ تو میرا جو طریقہ کار ہے، میں کلائنٹ کو ان باکس میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ بھائی کہ وہاں جا کے کوئی قبر پرستش نہیں ہوگی، کوئی قبروں سے نہیں مانگا جائے گا، دعا صرف اللہ سے ہی، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ دعا ہوتی ہے۔ اور کلائنٹ اس پہ ایگری کرتے ہیں کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور کوئی اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو کہ جو بندے کی جو ہے نا دعائیں سنتا ہو یا پوری کرتا ہو، صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک خدا کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ جی بالکل۔ اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے مسجد میں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے فاتحہ خوانی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور اگر کسی نے ایصال ثواب کے لیے کہا ہے تو ایک سپارہ بھی اس میں پڑھ دیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے دعا ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے حضور ہی ساری دعا ہوتی ہے۔ بالکل سر، بہت خوبصورت آپ نے آنسر دیا۔ جو میرے کافی جو ویورز ہیں جن کے کنفلکٹ کر رہا ہوگا یہ والا کویسچن کہ یار یہ بندہ بدعت کر رہا ہے، کہ وہ ان کو بھی اب تھوڑا پرابلم ان کی سالو ہو جائے گی، یار یہ بندے یہ اپنے جو ہیں ولید بھائی جو ہیں یہ کوئی بدعت نہیں کر رہے، جسٹ اپنے سروسز بس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ موسٹلی ایجوکیٹڈ ہیں یا ان ایجوکیٹڈ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، باہر جو گئے ہوئے ہیں، جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں وہی کانٹیکٹ کر رہی ہیں ابھی تک، اور ابھی میں نہیں سمجھتا ابھی تک کسی کوئی ایسا بندہ کوئی آیا میرے ساتھ، مطلب انگلش میں ٹائپنگ ہوتی ہے اور آپ کو کنورسیشن کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا بندہ ہے۔ اور موسٹلی کس کنٹری کے زیادہ تر، آپ نے جو ملے کس کنٹری کے ملے زیادہ تر، جو ہمارے پاکستانی اوورسیز میں گئے ہیں کون سے ملک کے زیادہ تر لوگ ہیں جو مس کرتے ہیں ان چیزوں کو، ہم لوگ جائیں اس کا پارٹیسپیٹ بنے مزار میں یہ وہ؟ جی یو ایس اے سے زیادہ ہیں، یو ایس اے جس میں نارتھ امریکہ بھی ہے اور ساؤتھ امریکہ بھی ہے دونوں، اور اس کے بعد اگر سیکنڈ نمبر ہے تو یو کے کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں جو یو اے ای ہے اس کا۔ ولید بھائی جیسے آپ نے بتایا بھی کہ آپ جسٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بدعت والا کام نہیں کر رہے۔ ایسے ہمارے پاکستان میں لاہور میں کرتارپور کا جو انہوں نے باقاعدہ ایک سکھ کمیونٹی کا ایک ہے بنا ہوا ہے، تو کیا آپ اس پہ بھی کوئی سروسز پرووائڈ کریں گے؟ دیکھیے وہ ہمارے ملک میں ہے، ٹھیک ہے، اب بہت سی سکھ کمیونٹی جو ہے اس ٹائم باہر یو کے میں یا لندن میں یا انڈیا میں ہے، جو لوگ یہاں پہ نہیں آ پاتے، تو کیا آپ ان کو بھی کوئی فیسلٹی دیں گے؟
جی بالکل، دیکھیں بینگ اے مسلم پہلے تو میں یہ پریفر کروں گا کہ جتنے بھی مطلب پاکستان یعنی کہ مسلمان جو لوگ ہیں اگر مسجد میں یا دربار میں اس طرح سے اللہ کے حضور اگر کوئی نذرانہ یا دعا یا کھانا تقسیم کروانا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کیونکہ مائنورٹیز ہیں ہماری، ظاہر سی بات ہے ہندو بھی ہیں اس میں اور سکھزم بھی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگر کوئی کانٹیکٹ کرے گا کوئی یعنی کینیڈا میں یا کوئی باہر سے اپروچ سکھ یا کوئی ہندو برادری کرتی ہے تو میں خود تو نہیں جاؤں گا کیونکہ بینگ اے مسلم میں تو الاؤڈ بھی نہیں ہوں گا. تو میں یوں کروں گا کہ یہاں سے کوئی لوکل سکھ جو ہے جو ہوگا اس کو میں یہاں جی اس کو ہائر کر کے میں اس کو پے کر دوں گا اور وہ ان کے بہاف پہ ان کا جو عبادت جو بھی ان کی ہوگی وہ پرفارم کر دے گا. یعنی کہ آپ 100% جو آپ کا ورک ہے آپ اس میں لائلٹی دکھائیں گے. کسی بھی ریلیجن کا کوئی بندہ ہے تو آپ اس کو جو جتنی بھی آپ کی 100% آپ ان کو دیں گے. جی بالکل. تو سر آپ کا فیوچر پلان کیا؟ آپ مزاروں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی کور کریں گے؟ جیسے اب آپ کو دیکھیں آپ فیم ہو جاتے ہیں، لوگوں پر ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار ولید بھائی آنیسٹی سے کام کرتے ہیں، تو کوئی اور بھی ہے کہ آپ مجھے کوئی اور ٹاسک بھی دیا جائے تو میں وہ بھی جو ہے کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، اس میں کافی جو ہے میں بھی سوچ بھی رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک نئی چیز متعارف ہوئی ہے اور الحمدللہ میں خوش ہوں، اللہ نے کرم کیا ہے. ٹھیک ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس میں میں دعا کے تو پیسے نہیں لیتا، لیکن ان فیوچر میں اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو بالکل بدعت نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیجیٹلائز چیز ہے. آپ جیسے حج عمرے پہ کوئی جاتا ہے. اچھا ولید بھائی آپ یہ بتائیں، آپ نے 2-3 دفعہ اپنے آنسر میں بدعت ورڈ یوز کیا ہے، آپ کی نظر میں بدعت کیا ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو آئیڈیا ہو کہ آپ کو بدعت کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں بدعت تو پہلے سمجھنے والی چیز ہے کیا شریعت میں جو اس کی تعریف آئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر وہ کام جو ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، اور ہم وہ جو ہے اس میں ایڈ اپ کر دیں، دین کا مطلب دین میں کوئی چیز ایڈ کر دیں جو دین میں ہے نہیں، جو شریعت کی جو جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کریم میں نہ ہو اور صحیح ستہ میں نہ ہو. ٹھیک ہے، حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہ ہو اور ہم اس میں ایڈ کر دیں. تو اب سمجھیں اس چیز کو کہ یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، دعا میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی، نہ میں وہاں سجدہ کر رہا ہوں، نہ کچھ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں. دعا وہاں پہ اللہ سے ہی ہو رہی ہے اور یہ تو ازل سے ہی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے کووڈ میں اب جو لوگ نہیں آ پا رہے باہر سے، ٹھیک ہے، اب بین لگا ہوا ہے، جو بیچارے نہیں آ پا رہے ان کو ایک آسانی پیدا کی گئی ہے نا. تو آسانی کیا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے تو اپنے لیے دعا کا کہہ سکتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے، اگر کھانا تقسیم کروانا چاہتے ہیں، ایک 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے ایک بیچارہ مسلمان، اس کی خواہش تھی کہ یار یہ اب رمضان آنے والے ہیں یا اس مہینے میں نے ہر ماہ میں جو ہے نا غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا ہوں، وہاں پہ نہیں ہو پا رہا ہے تمام، وہ چاہتا ہے پاکستان میں ہو، میری زمین پہ ہو، تو وہ وہاں سے آرڈر پلیس کرے، اس کے حصے کا کھانا تقسیم ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ بدعت تو نہیں ہے نا. دیکھیں اب ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، آن لائن زکوٰۃ نہیں کہ آپ پے کرتے، تو پہلے تو نہیں ہوتا تھا. یہ 1400 سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب یہ موبائل ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے نا. تو اب موبائل سے دیکھیں لوگ خطیب جو ہے امام مسجد بیٹھ کے اپنے موبائل سے کتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو جمعہ پڑھا دیتے ہیں، خطبہ دے دیتے ہیں، اپنا آن لائن نکاح ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے تو اس کو پازیٹیو استعمال کریں. یعنی کہ ولید بھائی آپ مانی قرآن کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی غلط نہیں کر رہے، آپ کو جو بھی انسٹرکشن ملتی ہے آپ خدا کی ذات کے لیے سے کرتے ہیں، کوئی آپ کسی تیسرے بندے کو یا تیسری پرسنالٹی کو آپ دل میں رکھ کے دعا نہیں مانگتے؟ نہیں بالکل، صرف میں اور میرا اللہ کا تعلق ہوتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، بعد میں اس کے جو ہے وسیلہ دیا جاتا ہے بزرگوں کا اور صحابہ کا. ٹھیک ہے، کہ ان کے وسیلے سے دیا جائے، مانگنا صرف اللہ کی ذات سے اور کسی سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو کبھی کوئی ایسا کلائنٹ ملا جس نے آپ کو کوئی انفورس کیا ہوگا نہیں ولید بھائی آپ نے جا کے میری طرف سے 2 دفعہ قبر پہ اپنے آپ کو جھکانا ہے، ٹیکنا ہے، جو بھی ایک ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو مانا ہو یا انکار کیا ہو؟ سب سے پہلے تو میں نے اپنے ایڈ کے اوپر جو ڈسکرپشن ہے، اگر جو پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، وہاں میں نے بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی جو کہ شریعت کے خلاف ہو، مانگا صرف اللہ سے جائے گا. ٹھیک ہے، قبر کے آگے کوئی جو ہے وہ وہاں پہ سوال جواب نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیوریز میں ان باکس میں لوگ پوچھتے ہیں، لیکن کیونکہ پڑھی لکھی کمیونٹی وہاں سے جو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دین کو جانتی ہے، تو اس طرح کے کوئی فضول اور واہیہ سوال کرتا بھی نہیں ہے. اور صرف جو ہے کچھ چند پاکستانی ہیں جو اکثر جو آ کے مذاق کے طور پہ اس طرح سے لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے پیدل چل کے جائیے گا اور اس طرح سے وہاں جا کے کندھا جالیوں کے ساتھ لگا کے رو کے آپ نے دعا کرنی، مطلب اس طرح ہیومر کے طور پہ لیتے ہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ذرا سنجیدہ طور پہ لینا چاہیے. یہ ایک اپرچونٹی نکلی ہے، صرف میں ہی نہیں ہوں، اور بھی لوگ ماشاءاللہ اس میں فیمیلز بھی آئی ہیں اور قاری حضرات بھی میں نے دیکھے ہیں، اب انہوں نے بھی ایڈ لگا دی ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے. میں تو فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، لیکن جو اخراجات آتے ہیں میں وہ لیتا ہوں، وہ صرف وہ وصول کر رہا ہوں، میری ارننگ دوسری چیزوں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے،
ہے. یہ جسٹ میں ایک پارٹ ٹائم کر رہا ہوں. اور دوسرے لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اس میں آئیں اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے. اپنا دین میں بھی ہے نا کہ اگر آپ کا ایک وقت لگ رہا ہے, اگر آپ اپنے ٹائم لگا رہے ہیں, جو معاوضہ اس کی اجرت لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ سن سکتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو, تو ان کا بیان ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اجرت لیں اپنی جو مناسب لیں, ٹھیک ہے. ایسا نہ کریں کہ آپ اگلے سے لاکھوں ڈالر مانگنا شروع کر دیں. جو آپ کا لگ رہا ہے, جس کا گھر دربار کے ساتھ ہے وہ بے شک کم لے لے, اور جو دور سے آنے والے ہیں وہ اپنا سفر کا اخراجات ملا لیں اس میں, وہ اس طرح لے لیں. تو فی الحال سر آپ لاہور ہی کور کریں یا آپ ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے بھی کور بھی کرتے ہیں؟ ابھی تو میں کیونکہ لاہور کا ہی کر رہا ہوں, لیکن جب باہر سے کسی کی پیار سے مطلب کوئی پیغام آتا ہے, اور وہ مجھے 2 بار ایسا ہوا ہے, مجھے کلائنٹ نے ایکسٹرا پے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہی جائیں کیونکہ آپ کو ہم جانتے ہیں بائی فیس, تو آپ ہی جائیں, اور ٹریول ایکسپینس بھی وہ پے کرتے ہیں. کر دیتے ہیں جی سر. جی ابھی تک اتنے ٹائم میں آپ کے کوئی انسیڈنٹ پیش آیا, کسی نے کوئی خاص فرمائش کی ہو کہ یار میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, یہ میری سانس اللہ کرے اوپر پہنچ جائے, یا میرا کوئی شادی ہو جائے, یا میں کوئی چیف منسٹر بن جاؤں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے تو جناب حکمران صاحب بھی, کئی لوگ کہتے ہیں جناب وہ بھی دعاؤں سے حکمران بنے ہیں, ٹھیک ہے. کہ آپ کو کوئی ایسی کوئی آ گئی ہو؟ نہیں, میں کوئی اس طرح کا کوئی پیر ولی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں ایک سادہ سا ایک مسلم ہوں, علمی کتابی مسلم ہوں, ٹھیک ہے. تو میں یقین رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے. مانگتا تو کوئی بھی ہے اپنے دل سے کہیں سے بھی مانگ لے گا, وہ مراد پوری ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ صرف دعا کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چلے کسی کی عقیدت ہے, وہ اگر چاہتا ہے کہ اتنی دور سے جو میں نہیں آ سکتا تو یہاں ہو جائے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی ہے سین. کہ آپ صرف جو ایک بنا ہوا ہے, ایک پاس رستہ بنا ہوا ہے, آپ سمپل طریقے سے دعا مانگتے ہیں بس. بالکل جیسے سب مسلمان مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ سے مانگتے ہیں, میں بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں. اب جیسے کہ رمضان آ رہا ہے تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کسی نے کچھ کہا کہ یار آپ رمضان میں ویسے غریبوں کو چیز بانٹا کریں, آپ افطاری کروائیں, مسجد مزاروں کے علاوہ بھی کوئی لوگ آپ سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں بالکل. اور مساجد میں ایسا بھی ہوا ہے ایک بار, گھر سے بھی جو ہے یعنی کہ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ اپنے گھر کے قریب بھی بے شک کہیں غریبوں میں بانٹ دیں, اس طرح سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن کیونکہ اب ایڈ چونکہ اسپیسیفک دربار کا ہے, لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی دربار مطلب قبر کے آگے ہی صرف وہاں صرف قبر ہی ہوگی. نہیں, ہر دربار کے اندر ایک جامع مسجد موجود ہوتی ہے, یا جامع نہیں کم سے کم ایک مسجد تو ہوتی ہے, وہاں پہ آپ جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں, اور اللہ کے حضور ہوتی ہے نا نماز ادا. تو یہ ایک میسیج ہے, اس کو غور سے دیکھیں. دربار کا لفظ سن کے شاید کچھ لوگ اس میں چلے جاتے ہیں کہ جی صرف قبر ہی ہوگی وہاں پہ, وہاں مسجدیں بھی ہوتی ہیں. میں جو ہے نا آپ کے لیے بھی اسپیشل دعا کروں گا جب میرا اگلا چکر لگا نا, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور پورے امت مسلمہ کے لیے. مجھے بھی $25 دینے پڑیں گے آپ کو اب؟ نہیں, اچھا پاکستانیوں کے لیے جو سروس فری ہے. مجھے اکثر میں نے کئی بار یہ فی سبیل اللہ دعا کی ہے, اور وہاں ویڈیو بنا کے میں اجتماعی دعا سب کے لیے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دعا کے پیسے نہیں, ایک بار میں پھر کلیئر کر دوں, دعا کے بالکل پیسے نہیں ہیں. میں دربار میں موجود رہا تو وہاں پہ آپ مجھے میسج کریں, دعا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اسپیشل جاؤ میرے لیے, صرف میری ہی دعا کرنی ہے, تو صرف آپ ٹریول ایکسپینس پے کرتے ہیں, تو باقی دعا پھر فری ہے. چلیں جناب, بہت شکریہ سر آپ کا.